اپنے لیے چاہتے ہو کہ تمہارے بیوی بچے تمہارے فرما بردار ہوں تو دوسروں کے لیے بھی یہی چاہو کہ ان کا بھی حال ایسا ہی ہو۔ غرض جو باتیں تمہیں اپنے لیے پسند ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور دنیاوی برتاؤ کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مسلمان غیر مسلم کا بھی کوئی فرق نہیں رکھا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان بھی نہیں ہے فرض کرو اور تمہارا پڑوسی ہے، تو تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا پڑوسی تمہارا خیال رکھے، تمہیں تکلیف نہ پہنچائے، تمہارے لیے وہ ایک سہارا بنے، تو تم بھی اپنے پڑوسی کے لیے ایسے ہی کرو، چاہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس کو کوئی تکلیف نہ دو، اس کو کوئی پریشانی میں مبتلا نہ کرو، اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ تعلیم ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک، دوسرے کے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ وکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، اور جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو، ناپسند تمہارے نزدیک وہ ناپسند ہے، تو پھر دوسرے کے لیے بھی اس کو ناپسند سمجھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں تکلیف نہ پہنچائے تو تم بھی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو تو دوسروں کے لیے بھی یہ چاہو کہ نقصان نہ ہو۔ تو احب لاخیک ما تحب لنفسک وکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، یہ ایسا زبردست اصول نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس سے ہم اپنے طرز عمل پر کا جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور سے لوگوں نے دو پیمانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے لیے کچھ اور پیمانہ ہے اور دوسرے کے لیے کچھ اور ہے۔ تو اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ساری راحتیں ملیں، ساری خوشیاں ملیں، اور دوسرے کی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرے کو میں اس عمل سے کیا فائدہ پہنچے گا، کیا نقصان پہنچے گا۔ اپنے لیے کچھ اور معیار ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور معیار ہے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوا، للناس، تمام انسانوں کے لیے پیدا ہوا، تمام انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا ہوا۔ لہذا ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو، ہر ایک کی مدد کی کوشش کرو۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ارشاد یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی حاجت مند کی کوئی حاجت پوری کر دوں، یا کسی ایسے شخص کی جو تکلیف میں مبتلا ہے اس کی تکلیف کا ازالہ کر دوں، تو مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ یہ بات آپ اندازہ لگائیے کہ اعتکاف کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر میں کسی کا دکھ دور کر دوں، کوئی آدمی کسی تکلیف میں ہے، اس تکلیف کا ازالہ کر دوں، تو مجھے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین ایسا دیا ہے کہ جو اگر صحیح ہم اس کے آداب کو، اس کے احکام کو، اس کے اخلاق کو اختیار کر لیں، یہ دنیا جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے کہ اپنے ساتھ جو معاملہ چاہتے ہو وہی دوسرے کے ساتھ کرو، اور اس کے خیر خواہی رکھو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہارے اخلاق
میں نرمی ہونی چاہیے، تمہارے اخلاق میں تواضع ہونی چاہیے، تکبر نہ ہو، تواضع ہو، اور حسد نہ ہو، لوگوں کی خیرخواہی ہو، ایثار ہو، دوسروں کے لیے اپنے نفع کو چھوڑ دینا یہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے حقوق ہیں جن کا نام شریعت ہے۔ ہم نے صرف نماز روزے کا نام رکھ لیا ہے شریعت، کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عمرے کر لیے، تلاوت کر لی، تو بس اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ بے شک یہ بہت اعلیٰ عبادتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو حاصل ہے اللہ تعالی کی توفیق ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن دین ان میں منحصر نہیں ہے، دین بڑا وسیع نظام حیات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس میں ایک اہم حصہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ تمہارے معاملات بالکل واضح اور صاف اور ستھرے ہونے چاہیے، اور تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے سے فائدہ پہنچے، تکلیف نہ ہو کسی کو۔ یہ اہم اصول اخرجت للناس کا، کہ یہ امت لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے، کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔